علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کی PUC سیکنڈ ایئر کلاس میں سبق لے رہی ہوں۔ پیج نمبر 64، مضمون زیور کا چکر، مصنف ابراہیم جلیس۔ تخلیق کار کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ابراہیم جلیس گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گلبرگہ میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے حیدرآباد آ گئے، پھر ماسٹرز کے لیے علی گڑھ گئے۔ ہندی فلم انڈسٹری میں شامل ہوئے، پھر حیدرآباد میں آ کر ہفت روزہ رباب کی ادارت سنبھالی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد آپ پاکستان کی فلمی صنعت سے جڑے رہے، پھر پاکستان کے مشہور اخبارات جنگ مساوات میں مدیر اور کالم نویس کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ ابراہیم جلیس نے بہت سے کہانیاں لکھی ہیں۔ ابراہیم جلیس کا انداز بیاں ہی سننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تحریر میں شوخی اور برجستگی ہے۔ آپ کی مشہور تحریریں زرد چہرے، 40 کروڑ بھکاری، آزاد غلام، زمین جاگ رہی ہے، ایک پیسے کی خاطر جیسے لا زوال طنزیہ اور مزاحیہ تحریروں اور انسانوں اور حیوانوں پر طنز کی بوچھار سے بے ساختہ ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ زیر نظر مضمون میں ابراہیم جلیس نے خواتین کی زیورات سے رغبت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو نہایت دلچسپ اور پرمزاح انداز میں پیش کیا ہے۔ مضمون نگار کے مطابق عورت کی خوبصورتی میں صرف تعلیم، کردار اور عصمت کے زیور ہی چاند چار لگا سکتے ہیں۔ مضمون زیور کا چکر۔ ترکی کے مشہور ظریف ملا نصیر الدین ایک رات گہری نیند سو رہے تھے کہ ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا اور ان کا کوٹ چرا لے گیا۔ صبح جب انہیں کوٹ کے چوری ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے سب لوگوں کے سامنے خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا بہت بہت شکریہ کہ میں اس وقت کوٹ پہنے ہوئے نہیں تھا، ورنہ چور مجھے بھی چرا لے جاتے۔ خدا کی بارگاہ میں اس قسم کا اظہار شکر اپنے خاص الخاص خبروں کے شہر میرپور خاص کی ایک خاتون مسمات عائشہ نے بھی کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ میرپور خاص کے محلہ مکرانی پاڑا میں ایک عورت عائشہ ایک تولے سونے کی بالیاں پہنے سو رہی تھی کہ ایک چور گھر میں گھسا اور عائشہ کا ایک کان کاٹ کر فرار ہو گیا۔ کان کاٹنے پر عائشہ نے رونا چلانا شروع کیا تو قریب سویا ہوا شوہر جاگ پڑا اور یہ سمجھا کہ عائشہ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اس لیے اس نے کہا کلمہ پڑھ کر سو جاؤ۔ عائشہ چلائی میرا کان کاٹ لیا گیا ہے اور تم کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہو؟ خیر بہرحال اس کے بعد شوہر تو چور پکڑنے دوڑا اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ عائشہ کلمہ پڑھنے کے بجائے نماز پڑھ رہی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بآواز بلند اس نے یہ دعا مانگی، خدایا تیرا شکر ہے کہ میں کروٹ کے بل سوئی تھی، ورنہ چور میرا دوسرا کان بھی کاٹ کر لے جاتا۔ اس خبر کی اس سے زیادہ تفصیلات تو ہمیں نہیں معلوم، ہاں البتہ اندازے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عائشہ کے شوہر نے عائشہ کو بارہا منع کیا ہوگا کہ سونے کے دوران سونے کے زیورات کان میں نہ پہنا کرو، لیکن عائشہ نے اس کی بات اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دی ہوگی، لیکن اب سونے کے دوران سونے کی بالی کے باعث ان کا ایک کان کٹ چکا ہے تو اب وہ بہت ہوشیار ہو گئی ہے اور اب تو اس کا بھی امکان نہیں کہ وہ کوئی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دے، کیونکہ اب اس کا ایک کان تو کٹ ہی چکا ہے۔ ویسے بڑی خیریت یہ ہوئی کہ وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، ورنہ
کان کٹ کرنے والا چور اس کا دوسرا کان بھی کاٹ لے جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس خبر کو پڑھ کر زیورات کے عاشق بہت سی عورتیں کان کو ہاتھ لگا لیں اور کان پکڑ کر توبہ کر لیں کہ آئندہ سے کان میں، ناک میں، گلے میں اور کلائیوں میں سونے کے زیور کبھی نہ پہنے گی۔ کیا پتہ کہ جو چور کان کی بالی کے لیے کان کاٹ لے وہی چور گلے کی مالا کے لیے گلا کاٹ لے۔ خاص طور پر ناک میں تو عورت کو کوئی زیور کبھی پہننا نہیں چاہیے۔ ناک کٹ گئی تو پھر عورت دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہی کہاں رہتی ہے۔ عورت کان میں سونے کا زیور نہ پہنے، جسم کے دوسرے اعضاء پر پہنے، تب بھی وہ چوروں کے لیے سونے کا کان ہے۔ اس زمانے میں جب کہ چور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، عورتوں کو زیور نہ ناک میں پہننا چاہیے اور نہ کان میں اور نہ مکان میں رکھنا چاہیے۔ زیور مکان میں رکھنے کا اندیشہ یہ ہے کہ دیوار کے کان ہوتے ہیں اور کیا پتہ کہ کسی چور کے کان میں بھنک پڑ جائے کہ اس مکان میں جو عورت رہتی ہے اس کے کان میں سونے کا زیور ہے، اور پھر وہ چور اس عورت کے سونے کا انتظار کرے کہ وہ سو جائے تو اس کے سونے کا زیور اڑا لے جائے۔ اگرچہ یہ زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہے کہ عورتیں سوائے زیور تعلیم کے اور کوئی زیور نہیں پہنتے، مگر گھر میں یا بینک کے سیف ڈپازٹ میں ان کا زیور ضرور رکھا ہوتا ہے، اور شادی میزبانی کے موقع پر وہ ان زیورات کی نمائش کرتی ہیں۔ اب جن عورتوں کے پاس نہ جسم پر زیور ہے، نہ گھر میں اور نہ سیف ڈپازٹ میں، تو سمجھے کہ ان عورتوں کے شوہر یا دیور ان کا زیور بیچ کر کھا گئے۔ ہمارے ملک کے شوہروں کو جہاں اور بہت سی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہاں بیوی کا زیور بیچ کر کھانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے۔ آپ بھی بہت سے ایسے سسروں اور دامادوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کمبخت بیٹی کا سارا زیور بیچ کر کھا جاتے ہیں۔ والدین بیٹی کو جہیز میں زیور اس لیے دیتے ہیں کہ جب بیٹی پر برا وقت پڑے، یعنی بیٹی کا شوہر کسی دوسرے کی بیٹی میں دلچسپی لینے لگے اور بیوی کو روٹی کپڑے کا محتاج بنا دے، وہ زیور بیچ بیچ کر روٹی کھائے یا پھر شوہر کو کھلائے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ عورت پر برا وقت نہیں پڑتا اور وہ زیور اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھتی ہے اور اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، جو زیور کبھی نانی نے پہنا تھا وہ زیور نواسی بھی پہنتی ہے۔ اس طرح زیور ڈیڈ منی کی طرح نسل در نسل بیکار پڑا رہتا ہے، کسی مفید کام میں استعمال نہیں ہوتا۔ عورتیں اگر زیور پہننا ہی چاہتی ہیں تو ہاتھ میں ایک سونے کی گھڑی، شادی شدہ ہو تو انگلی میں ایک سونے اور ہیرے کی انگوٹھی اور گلے میں اصلی یا نقلی موتیوں کی ایک مالا، بس۔ عورت اتنا ہی زیور پہن لے تو کتنی پیاری لگتی ہے۔ لیکن بعض عورتیں ایسا ڈھیروں زیور پہنتی ہیں کہ سوائے چوروں کے اور کوئی ان کے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم جیسا مرد دیکھ بھی لے تو اس کا دل بھی چور بننے کو چاہتا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ سب اپنے اپنے زیور بیچ کر کوٹھیاں بنائیں، کار خریدیں وغیرہ، ورنہ شوہر بیچ کھائیں یا چور چرا لے جائیں تو پھر بیٹھی دھائیں دھائیں زندگی بھر روتی رہے گی۔ زیور میں زیور تو تعلیم کا زیور، زیور میں زیور تو کردار کا زیور، زیور میں زیور تو عصمت کا زیور، اس کے علاوہ جو زیور ہوتا ہے وہ اچھی خاصی خوبصورت عورت کو بھی بھدی بنا دیتا ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو کس قدر لگتا ہے بھدا چاند کو گہنا۔ سبق سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ باہر کہیں بھی زیور ڈال کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ چوروں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔